یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو رب کی دربار کو بھی سجدہ کرے اور غیر اللہ کی چوکھٹوں کے اوپر بھی جا کے ہاتھ جوڑے۔ ارے ٹھیک ہے، ہم کوتاہی کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کو تو تم برا نہیں کہہ سکتے، اسلام کو تو تم دانا نہیں دے سکتے۔ جو ایک تھالی میں نہ کھا سکیں وہ تو ایک ہو گئے، لیکن تم تو یہ قادیانی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ان تمام کے باوجود وہ غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانتا ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہادر و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 30 ربیع الاول 1443 ہجری مطابق 5 نومبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کے آیا ہوں وہ موضوع ہے اسلام کی خوبیاں، اسلام کی اچھائیاں، اسلام کی بڑائیاں، اسلام کی نعمت، اسلام کے گن۔ اسلام کے گن کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، کوئی بھی ہمیں یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اسلام کو پسند کرتے ہیں، آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ اپنے دین، اپنے دھرم کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے دین اور دھرم کی تعریف کرتے ہیں، جو بھی مختلف دین اور دھرم کے ماننے والے ہیں سب اپنے اپنے دین اور دھرم کی تعریف کرتے ہیں، لیکن تعریف کرنا ایک الگ چیز ہے، کسی کی بڑائی بیان کرنا یہ الگ چیز ہے، اور وہ بڑکپن اس کے اندر ہونا یہ الگ چیز ہے۔ ایک آدمی بدمعاش ہے، لوگ وہ خود کو یا اس کے گھر والے اس کو کہہ رہے ہیں بڑا شریف ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ وہ بدمعاش ہے، تو بدمعاشی اس کے اندر موجود ہے۔ اگر اس کے اندر وہ خوبی ہے وہ بیان کی جائے۔ بہت سارے ایسے دھرم ہیں، بہت سارے ایسے دین ہیں جن کے اندر وہ خوبیاں موجود نہیں ہیں، پھر بھی لوگ ادھر ادھر کی ملا کر اور گپ مار کر کے اور اس کی بڑائیاں بیان کرتے ہیں، اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، لیکن اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو بات ہے، جو بات موجود ہے، الحمدللہ وہ باقاعدہ آسمان سے اتری ہوئی بات ہے، اللہ کی بات ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو چند مثالیں دے کر اپنی بات میں ختم کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک مثال آپ لے لیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے دین اور دھرم ہیں، خاص طور سے ایک دین یہودیت ہے، دین نصرانیت ہے جس کو کرسچن کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دین ہے، یہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور بہت بڑا پارسا اور بہت بڑا نیک اللہ تک پہنچنے والا کہتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے کیے ہوئے ہیں، یہودیوں کے بھی اور نصرانیوں کے۔ قالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں، قالوا یہودی اور نصارا کہتے ہیں کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، کرسچنالٹی میں آ جاؤ، صحیح راستے پہ آ جاؤ گے، دین پہ آ جاؤ گے، سمجھ رہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طبیعت اور ان کے مزاج اور ان کے معاملے کو اس سے پچھلی آیتوں میں بیان کرتے ہوئے فرمایا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔
وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب پڑھتے ہیں، کوئی توریت پڑھتے ہیں، زبور پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، لیکن یہودی کہتا ہے کرسچن غلط راستے پر ہے، اور نصرانی کرسچن کہتے ہیں یہ یہودی غلط ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، یہ دونوں نبی اپنے اپنے نبی پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہرحال تو لیکن اس آیت کریمہ اللہ نے ان کی کیفیت بیان کی۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، نصرانی کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ اسلام آیا یعنی گویا یہودیت نصرانیت کو بھی اچھا نہیں سمجھتی، نصرانی یہودی کو بولو اچھا نہیں سمجھتے، وہ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ اسلام نے کیا کہا؟ مثلا یہودی لانے کا مطلب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دین پر آ جاؤ، یہی ہے یہودیت۔ وہ کہتے ہیں نصرانیت، عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ آ جاؤ، کہتے ہیں ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے ان دونوں کا مسلمانوں کو جو قرآن عطا فرمایا، اسی قرآن میں ذکر فرمایا، کہا قولو، اللہ فرماتا ہے قولو، اے نبی آپ نبی اور نبی کے ماننے والے کہہ دو، قل قولو، اے نبی آپ کہہ دو، اے لوگو، اے یہودیو، اے نصرانیو، کہو، کیا کہو؟ آمنا باللہ، یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور ان باتوں پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی، وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور ان تمام باتوں پر ایمان لاؤ جو ابراہیم کی طرف اتاری گئی، اسماعیل کی طرف اتاری گئی، اسحاق کی طرف اتاری گئی، یعقوب کی طرف اتاری گئی، اور ان کی آل اولاد کی طرف اتاری، والاسباط، ان کے آل اولاد، پوتے پڑ پوتے ان کے اوپر جو اتاری گئی، ایمان لاؤ ان باتوں پر۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اس بات پر بھی ایمان لاؤ جو عیسیٰ کو دیا گیا، جو موسیٰ کو دیا گیا۔ وما اوتی النبیون، اور ان تمام باتوں پر ایمان لاؤ جو دوسرے نبیوں کو دیا گیا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام کی وسعت، یہ ہے اسلام کی کشادگی، یہ ہے اسلام کی خوبی، یہ ہے اسلام کا گن۔ یہ نہیں کہتا کہ تم بس یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، صرف ہمارے نبی کو مان لو، وہ کہہ رہا ہے ہمارے نبی کو مان لو۔ اللہ کہتا ہے تم سب نبیوں کو مانو، اور کہہ دو لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اے مسلمانوں تم اعلان کر دو ہم ان نبیوں کے درمیان، ہم ان رسولوں کے درمیان، ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہم جس طرح محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، حضرت یعقوب کو بھی مانتے ہیں، حضرت اسماعیل کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے 1,24,000 جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم اس میں کسی کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھتے، ہم کسی کی برائی نہیں کرتے، ہم کسی کی اہانت کو کفر سمجھتے ہیں۔ ارے ہم کسی کے اوپر اگر ایمان نہ لائیں تو ہم بے ایمان ہیں، ہم مسلمان بھی نہیں ہو سکتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب اس اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ ہے اسلام کی خوبی۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھو مسلمانوں، یہ آپ کو اسی لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ کسی کو جواب دے سکو، دوسروں کو جو اسلام کے خلاف بول رہے ہیں ان کو جواب دے سکو کہ اسلام وہ دین ہے جو تمام نبیوں، تمام رسولوں، توریت کے اوپر بھی ایمان لانا، زبور کے اوپر بھی ایمان لانا، انجیل کے اوپر بھی ایمان لانا، جس طرح قرآن پر ایمان لاتے ہو اسی طرح ساری کتابوں پر ایمان لانا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بولو، یہ ہے اسلام کی خوبی، یہ ہے اسلام کا۔ اور ایک بات میں آپ کو حیرت کی بات ہے، شاید آپ کو اس سے پہلے پتا نہ ہو، مجھے دعویٰ ہے نہیں پتا ہے، قرآن کریم کی ایک ایک آیتیں پڑھ ڈالیے آپ، کس کے اوپر نازل ہوا یہ قرآن؟ حضرت محمد الرسول اللہ، ہمارے آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ کسی بھی آیت میں نبی کائنات کی 11 بیویاں، 4 بچے، لڑکے لڑکیاں 4، کسی بھی آیت کریمہ میں مجھے بتا دو کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی کسی بھی بیوی کا نام لیا ہو۔
किसी भी बीवी का नाम नहीं। घर तुम्हारा है, तुम्हारा नाम आएगा कि नहीं आना? बोलो भाई, घर हमारा है तो हमारा नाम आना चाहिए कि नहीं? प्रॉपर्टी हमारी है, हमारा नाम आना चाहिए, हमारे बाल बच्चों का नाम आना चाहिए, हमारे बीवी बच्चों का नाम आना चाहिए। जिसकी जो चीज है, सैयद आलम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सैयदो वलद आदम तमाम कायनात के आका सरदार हैं। पूरा कुरान खंगाल डालो, नबी की किसी बीवी का नाम उसके अंदर मौजूद, नबी की मां का नाम मौजूद, नबी के बाप का नाम मौजूद, नबी के दादा परदादा का नाम मौजूद, किसी का नाम मौजूद है, न नबी के बेटों का, न नबी की बेटी। लेकिन कुर्बान जाओ, ये इस्लाम की उस अते ज़र्फ़ी है, ये इस्लाम का प्रेम है, इस्लाम की मोहब्बत है, ये इस्लाम की कुशादगी है, ये इस्लाम पूरी दुनिया के लिए अमन और राहत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये क्रिश्चियन, ये ईसाई, होश के नाखुन लो, सुनो। हजरत मरियम के बारे में यहूदियत का अकीदा यह है कि वह फाहिशा थी, वह बदकार थी। यहूदियत कहती है ईसा नाजायज औलाद हैं, हरामी औलाद हैं, खाकम बदहन अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन ये इस्लाम ही है कि जब इस्लाम आया तो सिर्फ यही नहीं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बीवियों का नाम नहीं, उनकी आल औलाद किसी का नाम नहीं, लेकिन इस्लाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम के अंदर फरमाया है। बल्कि यही नहीं, अल्लाह ने पूरी सूरत मरियम ही नाजिल फरमाई है। बोलो अब बताओ, इस्लाम तंग दिल है, तंग नजर है? इस्लाम क्या है? इस्लाम के अंदर तंग नजरी नहीं, दहशतगर्दी नहीं। अगर इस्लाम के अंदर खूंखारियत होती, दहशतगर्दियत होती, इस्लाम के अंदर अपने सिवा किसी को एक्सेप्ट करने का हौसला ना होता, तो हजरत मरियम का तज़किरा कुरान करीम में सिर्फ एक औरत का तज़किरा मौजूद, और वो भी औरत, अल्लाह अकबर, उनकी शान बयान की जा रही है, उनकी अजमत बयान की जा रही है, उनको पारसा के नाम से याद किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह अकबर, उनकी तारीफ और तौसीफ फरमाई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितनी खूबियां सुनोगे आप। यह है इस्लाम। लोगों को बोलो इस्लाम। ये एक यहूदियों की आदत होती है। एक यहूदी ने कहा, क्रिश्चियन ने कहा, मुसलमान तंग नजर होते हैं। आज भी आप सुनते होगे। आपको असल में क्या है, अनएजुकेटेड हैं मुसलमान, अनएजुकेटेड हैं, मुसलमानों के पास नज़ाफ़त नहीं, मुसलमानों के पास सफाई नहीं। मुसलमानों की गलियां देख लो, उनके महल्ले देख लो, उनके घर देख लो, उनकी आदतें, दुनिया भर के इल्ज़ामात मुसलमानों के रास्ते से इस्लाम के ऊपर लगाए जाते हैं। हालांकि अल्लाह अकबर, इस्लाम इतना अजीम दीन है जिसने पेशाब और पैखाना करने तक के तरीके बताए हैं। नजाफत और सफाई और सुथराई के लिए कितने पत्थर इस्तेमाल करने हैं, यहां तक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया है। ऐसी बात करते हो? अरे ठीक है, हम कोताही कर सकते हैं, हम बदअमली के शिकार हो सकते हैं, हम बेअमल हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम को तो तुम बुरा नहीं कह सकते, इस्लाम को तो तुम दाना नहीं दे सकते, क्योंकि इस्लाम बिल्कुल सूरज की तरह चमक रहा है। कुरान मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सहीह मौजूद है। हमारा महल्ला गंदा हो सकता है, हमारी अपनी कोताही हो सकती है, हम साफ और सुथरे नहीं, लेकिन हमारे इस्लाम ने यह फरमाया है कि लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सवाकी खम्स सलवातिन कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर मेरी उम्मत के ऊपर मशक्कत ना होती तो मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता कि वो 5 टाइम नमाज के वक्त मिसवाक किया करें, अपने दांत को, अपने मुंह को साफ और सुथरा रखें। यह है इस्लाम, यह है इस्लाम। इस्लाम ने हम्माम टॉयलेट में जाने तक की दुआएं बतलाई, यहां तक बतलाया कि कौन सा पैर कब दाखिल करना है और अपनी क़ज़ाए हाजत करने के बाद कौन सा पैर बाहर निकालना है। तुम इस्लाम के बारे में कहते हो। तो यहूदी ने कहा बड़े तंग नजर हैं, तंग दिल हैं। कोई आलिम थे, उनसे तज़किरा हुआ, आलिम ने कहा कैसे? कहा देखो कुरान में ये मौजूद है कि तुम्हारी बेटियां, ये यहूदियों की बेटियां, क्रिश्चियनों की बेटियां तुम्हारे लिए हलाल है, उनसे शादी कर लो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस्लाम और मुसलमान, तुम लोग बड़े तंग नजर हो। वही इस्लाम हमारी बेटियों से शादी करने का हुक्म देता है और वही इस्लाम अपनी बेटियां हमें शादी करने के लिए नहीं देता। ये हमारा दिल है कि यहूदी या लड़की ले लो या नसरानियत से शादी कर लो, नो प्रॉब्लम, हमें भी कोई तकलीफ नहीं है। और तुम्हारा दीन भी इस बात की इजाजत देता है।
اب اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ غیر یہودی نصرانی کے علاوہ جو مشرک ہیں، مشرک وغیرہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی بیٹیاں بھی تمہارے ہی لیے حلال ہیں. استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے. نہ تمہاری بیٹیاں ان کے لیے حلال، نہ ان کی بیٹیاں تمہارے لیے حلال. جیسے کہ آج کل بھارت کے اندر بہت ساری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. بہت سارے مسلمان نامنیٹ مسلمان، مشہور لوگ اپنا نام رکھ کر کے مسلمانوں جیسا غیر مسلموں کے بچے پیدا کرتے ہیں. آدھا تیتر آدھا بٹیر، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور اس نام سے مسلمان ہمارے یہ بیچارے، ہمارا ہیرو ہے، ہمارا ہیرو کا فلانا ہے، ہمارے فلانا. ابے بے غیرتوں، کسی کے لیے نہیں ہوتے وہ. اور ناچنے گانے والے اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے ہوتے. جب پھنستے ہیں تب اسلام نظر آتا ہے. جب جوتا کھاتے ہیں، جب ذلیل ہوتے ہیں، جب رسوا ہوتے ہیں، جب ان پر ننگا کیا جاتا ہے، برہنہ کیا جاتا ہے، تو ان کے نام سے مسلمان بدنام ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو. بات سمجھ میں آئی؟ ورنہ ولا اور برا اسلام کے اندر ہے. ایک صحابی حاضر ہونے کا، اللہ کے نبی میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ کہا کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. جس سے وہ دنیا میں جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ لپیٹے جاؤ گے جہنم. جہنم کے ساتھ جہنمی، جنتی کے ساتھ جنتی. اس لیے اللہ سے ڈرو. تو اس یہودی نے کہا کہ مسلمان تنگ ہوتے ہیں، تنگ نظر ہوتے ہیں، اس لیے اپنی بیٹیاں نہیں دیتے. تو اس شیخ نے کہا بات ایسی نہیں ہے جیسی تم سمجھ رہے ہو، تمہاری سمجھ کا پھیر ہے. مسلمان آج بھی تمہیں اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہے. ارے تمہاری بیٹیاں ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہم تمہارے نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں، تمہارے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں. مسلمان عیسیٰ پر بھی ایمان لاتا ہے، موسیٰ پر بھی ایمان لاتا ہے. مسلمان کا عقیدہ ہے اگر وہ عیسیٰ پر ایمان نہ لائے، موسیٰ پر ایمان لائے تو وہ مسلمان ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو مسلمان اتنا کشادہ دماغ ہے کہ وہ عیسیٰ کے اوپر بھی ایمان لاتا ہے، موسیٰ کے اوپر بھی ایمان لاتا ہے. اس لیے عیسائیوں اور یہودیوں کی بیٹیاں اس کے اوپر حلال ہیں. ہماری بھی بیٹیاں تمہیں حلال ہو سکتی ہیں. تم ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ لو، ہم بھی اپنی بیٹیاں تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں. اس میں تمہاری تنگ نظری ہے. نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ تم کہو گے، اور نہ ہی ہماری بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہو سکتی ہیں. اس لیے یہ سب سوچا کرو. ایک یہودی نے، ایک پروفیسر امریکہ کے اندر، اس نے یہ بھی ایک سوال کیا. کہا کہ مسلمان آپس کے اندر ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. کہنے کے کیوں؟ کہا تم تو اپنے نبی کے اوپر بھی ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، رسول کے اوپر ایمان لانے والے، قرآن کے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی تم کافر کہتے ہو. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ بتاؤ قادیانی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ بولے پڑھتا ہے. قادیانی مسجد بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ بولے بناتا ہے. قادیانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ بولے بالکل پڑھتا ہے. قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا؟ بولے پھر بالکل ایمان لاتا ہے. تو بولے جب سب کچھ وہ کرتا ہے، روزہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مسجدیں بھی بناتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، پھر تم اسے مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ پھر اس کو کافر کیوں کہتے ہو؟ کیوں تم اسے اپنے شادی بیاہ اس سے نہیں کرتے اور اس کو اپنے اسلام سے باہر کرتے ہو؟ کیا وجہ؟ سوال بڑا معقول ہے. آپ جیسے لوگوں سے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بھی، مولویوں سے بھی سوال کر لو، پسینہ ٹوٹ جائے گا. ہاں بھائی صحیح بات تو یار، یہ تو کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہہ رہے. کیا مطلب ہے؟ کیوں کافر کہتے ہو؟ پھر اس کو جب یہ سب کچھ مانتا تو پھر وہ کافر کیوں ہے؟ تو ایک چیز ہوتی ہے سیدھے جواب دے دینا، ایک ہوتا ہے اسی سوال میں جواب ڈھونڈ کر کے اس کو اس کا جواب دے دینا. تو اس شیخ نے، اس عالم نے اس سے کہا ٹھیک ہے، ایک بات بتاؤ، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ توریت. تم توریت مانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں. اور کرسچن؟ بولے کرسچن انجیل مانتے، وہ انجیل پہ ایمان لاتے. تو انجیل کے اندر توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے. انجیل ایک ایسی کتاب ہے حضرت عیسیٰ کہ کرسچن انجیل بھی مانتا ہے اور توریت بھی مانتا ہے، جس کو انگریزی میں اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی، اور نیو ٹیسٹامنٹ وہ
انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی۔ تو یہودی جو ہے صرف توریت مانتا ہے، نصرانی توریت اور انجیل دونوں مانتا ہے، کیونکہ انجیل کے اندر دونوں کتابیں ضم ہیں، ملی ہوئی۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہا یہ بتاؤ، جب عیسائی توریت بھی مانتا ہے، انجیل بھی مانتا ہے، اور انجیل کے نام پر وہ دونوں کتابیں ایک ہی کتاب کے اندر بائبل کے نام سے موجود ہیں، بائبل کے اندر دونوں کتابیں موجود ہیں، توریت بھی ہے جو انجیل بھی ہے، تو پھر تم عیسائیوں کو مسلمان یا یہودی کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ بھئی وہ تو دونوں مانتا ہے، کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ وہ یہ سب ماننے کے باوجود بھی اس کا نبی الگ ہے، ہمارا نبی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے۔ بولے کیوں؟ تو کہا کتاب تو مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں، وہ بولے مانتے ہیں لیکن ہماری طرح نہیں مانتے۔ تو مسلمان نے کہا اگر وہ تمہاری ساری کتابوں پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی، موسیٰ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی وہ یہودی نہیں ہو سکتا، تو یہ قادیانی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھے، سب کچھ پڑھے، لیکن ان تمام کے باوجود وہ غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانتا ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ اس لیے وہ سب مانتے ہوئے بھی کیا کرتا ہے؟ وہ بولو طوائف کس کو کہتے؟ اپنے شوہر کے بسترے کے پاس بھی رہے اور دوسروں کی چوکھٹوں کو بھی سونگھے، ایسی عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو رب کی دربار کو بھی سجدہ کرے اور غیر اللہ کی چوکھٹوں کے اوپر بھی جا کے ہاتھ جوڑے اور منتیں مانگے، وہاں سجدہ کرے، وہ مسلمان ہو سکتا؟ یہ ہوتی ہے بات۔ سمجھ میں بات آئی؟ کبھی ایسا سوال آوے نا تو اس بات کو دماغ میں رکھ لینا، ایسے ہی جواب دینا کہ بھیا وہ سب کچھ مانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی نبوت میں کسی اور کو بھی شریک اور ساتھی سمجھتا ہے۔ جس طرح اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک باللہ ہے، اسی طرح نبوت کی اور رسالت کے اندر کسی غیر نبی کو بھی شریک کرنا یا وہ عہدہ یا وہ مقام دینا، یہ بھی نبوت کے اندر شراکت، شرک فی النبوہ ہے، شرک فی الرسالہ ہے، اس لیے یہ بھی کافر ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام سب کو لے کر کے چلتا ہے، دنیا سب کو بانٹ بانٹ کے چلتی ہے۔ اسلام وحدت کی تعلیم دیتا ہے، چھوت چھات، نیچ اونچ، چھوٹا بڑا، جات پات اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ کوئی شخص کہیں کا بھی ہو، امریکہ کا بھی ہو کہ جاپان کا بھی ہو کہ چائنا کا بھی ہو کہ رشیا کا بھی ہو کہ یورپ کا ہو کہ انگلینڈ کا ہو کہ بھارت کا ہو کہ نیپال کا ہو کہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی جات کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، جب وہ محمد الرسول اللہ کہہ لیتا ہے، تو پھر وہ ایک اسلام کے ماننے والے بھائی کا وہ بھائی ہو جاتا ہے۔ وہ مسلمان اسے اپنے گلے لگاتے ہیں، اسے روٹی بھی دیتے ہیں، اسے بیٹیاں بھی دیتے ہیں، اسے روٹیاں بھی دیتے ہیں، اور اسے وہ نہ جات ہے، نہ پات ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ خاندان ہے، یہ تو صرف اس لیے ہے لتعارفوا، تاکہ آپس میں پہچان رہے۔ اس کا نام عبداللہ ہے، اس کا نام عبد الرحمن ہے، اس کا نام عبد العزیز ہے، اس کا نام عبد الملک ہے، اس کا نام عبد الرزاق ہے، اس کا نام عبد الرحمن، یہ اس لیے ہے۔ اس کا نام محمد ہے، اس کا نام احمد ہے، اس کا نام آفتاب ہے، اس کا نام مہتاب ہے، اس کا نام فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے۔ پہچان کے لیے ہیں تو سارے کے سارے انسان ہے، تو سارے کے سارے یہ ہے اسلام۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی چھوت چھات نہیں۔ دنیا کو بتاؤ، آؤ اسلام کے اندر، بھگائے جا رہے ہو، جتیائے جا رہے ہو، لتیائے جا رہے ہو، کوئی اپنی عبادت خانوں میں تمہیں گھسنے نہیں دے رہا، اپنی بیٹیاں نہیں دے رہا، تمہیں اپنے گھروں میں نہیں داخل ہو کے ہونے، گائے کا موت پیتا ہے لیکن اپنے سے چھوٹی جات کے ہاتھ کا پانی پینا گوارا۔ بولو ایسے دھرم کو کیا دھرم ماننا بھائی؟ لیکن اسلام تو کہتا ہے کہ سور المومن فیہ شفاء، مسلمان اگر ایک گلاس سے پانی پی لیتا ہے، اس کا جھوٹا اگر تم پیو گے، اس میں بھی تمہارے لیے شفا ہے، اس میں بھی تمہارے لیے جو ایک تھالی میں نہ کھا سکیں وہ تو ایک ہو گئے، لیکن تم ایک رسول، ایک نبی، ایک قبلہ، مسلمانوں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تم ایک خدا، ایک قبلہ، ایک نبی، ایک قرآن، ایک دین ماننے کے باوجود بھی آج کفر نے تمہارے اندر عداوتیں، نفرتیں، اختلافات، فرقت سب کچھ ڈال دیا ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایک ہو، ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان۔ اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے، اس کی تکمیل انشاءاللہ اگلے ہفتے کروں گا میں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکمل بالکل ایک بجے میری فلائٹ ہے، ریاض میں پروگرام ہے، جلسہ ہے آج رات کو، اس لیے مجھے پہنچنا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔